سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز ہفتہ ہے شعبان المعظم کی 25 تاریخ 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے، انگریزی کی 7 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ غور سے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ترجمہ: بلا شبہ جو لوگ تہمت لے کر آئے یہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے گناہ کا وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جو شخص جس شخص نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر قرآن یہ ہے، ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو بڑا بہتان لائے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مزدہ سنایا۔ واقعہ افک آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا، اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھیں اور 1 مہینے تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ خبر ملی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔
چنانچہ فرمایا اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی حدیث 4140 پر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المؤمنین یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بدعت آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ تفسیر مدارک النبوہ۔ اس طرح بہت سے صحابیہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں، آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیات کے نزول کریم میں ان کی عزت و شرافت و زیادتی کر دی تو بدگوئیوں کی بدگوئی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ لا تحسبہ شر لکم، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کی شان اور ان کی برات ظاہر فرما دیا، چنانچہ اس برات سے اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرما دی۔ تفسیر مدارک النبوہ۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والوں کی زبان موافقت کی، کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ تفسیر مدارک النبوہ۔ والذی تولا کبرہ منہم، ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گھڑ لیا اور اس کو مشہور کرتا رہا، اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی سلول منافق ہے، یہ بہت بڑا منافق اس دور کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔